بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت سواری کی نعمت ہے۔ پہلے دور کے اندر سواری گھوڑا، گدھا، اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ سواریاں گاڑیوں کی صورت میں نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دیہاتی علاقوں کے اندر تو یہ گاڑیوں کی آمد و رفت کا اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر گاڑیوں کی آمد و رفت کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے حکومت وقت جو ہے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے چوکوں کے اوپر وہ اشارے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ چاروں طرف سے آنے والی ٹریفک کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے، بلکہ ان کے تمام تر مسائل کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اس لیے حکمران حکومت وقت جو ہے وہ ان تمام تر قوانین کو وضع کرتی ہے، بناتی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے بناتی ہے۔ اور یقیناً ہمیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں، جو حکمران ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر جس طرح کے بھی انہوں نے قوانین بنائے تو ان قوانین کو ماننا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض اور لازمی ہے۔ لہٰذا ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان قوانین میں سے ایک قانون کہ جب اشارہ لال بتی وہ جل رہی ہو، اشارہ جل رہا ہو، تو اس وقت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لینا چاہیے۔ اگر ہم انتظار نہیں کریں گے اور اشارے کو توڑ کر ہم نکلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہوگا۔ بعض مرتبہ ایک آدمی یہ جرم تو کرتا ہے، جرم تو سمجھتا ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے یہ بس یہ حکومت اور ملکی جرم ہے، کوئی اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ہماری مملکت اور ریاست کا جرم نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں بھی وہ اشارہ توڑنے والا مجرم ہے۔ وہ اس حوالے سے بھی مجرم ہے کہ اس نے ان قوانین کی پابندی نہیں کی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ اس لیے بھی مجرم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے یہ اشارہ توڑا اور کوئی گاڑی آ کر اس سے ٹکرا گئی، یا یہ خود کسی گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس حادثے میں کسی کی جان چلی گئی، یا کسی کا بازو یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کسی کو کوئی گہرا زخم پہنچ گیا، تو اس کا جرم جو ہے یقیناً اس بندے پر ہوگا جس نے اشارہ توڑا۔ تو اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تو کسی جان کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا جرم ہے۔ اگر یہ اشارہ نہ توڑتا اور انتظار تھوڑی دیر کے لیے کر لیتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر قوانین کی پابندی کریں۔ اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو صرف ملکی قوانین کے ہم مجرم نہیں قرار پائیں گے، خلاف ورزی کے مجرم نہیں قرار، بلکہ ہم اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، بشرطے کہ اولو الامر کا کوئی حکم شریعت کے متصادم نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے جتنے بھی ٹریفک کے قوانین ہیں یہ شریعت سے متصادم قطعا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے فائدے کے لیے ہیں، ہماری جان کے فائدے کے لیے ہیں، تو ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کو بھی ہم دین سمجھیں، اس کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اسی طریقے سے ان بڑے بڑے شہروں کے اندر، بازاروں میں اور باقی بہت ساری جگہوں میں پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، جو آنے جانے والی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آمد و رفت کا راستہ ہوتا ہے، لوگ وہیں اپنی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں، اور آنے والے جو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جرم تھوڑا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کا راستہ روکنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر راستے میں کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، تو اس کو ہٹا دینا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو رسول اللہ نے نیکی سے تعبیر فرمایا ہے، صدقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عام رفت کے راستے پر آ کر پارکنگ کر دیتا ہے، گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، تو وہ یقیناً گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں ٹریفک کے تمام تر قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور اخلاقی لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس عمل سے مخلوق خدا کو، اللہ کے اس مخلوق کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ جہاں تکلیف کا پہلو نکلے گا وہاں گناہ ہوگا، وہاں جرم ہوگا، وہاں ظلم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے ان تمام تر گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کے قوانین پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر صحیح مانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔